بڑی اہم بات، 28 تاریخ کو سویڈن، ایک بڑا بدبخت ملک ہے، اس میں دوبارہ اسٹاک ہوم، سویڈن کا دارالحکومت ہے، شہر ہے اسٹاک ہوم، اس دارالحکومت میں ایک جامع مسجد کے سامنے ایک بدبخت نے قرآن مجید پکڑ کے اس کو جلایا ہے۔ یہ 28 تاریخ کو عید کے ایک دن پہلے مسلمانوں کے اس اتنے متبرک دن کے قریب آ کے مسلمانوں کے دلوں پہ انہوں نے آگ لگائی ہے۔ یہ کتنی بدبختی کی بات ہے، اور اس پر پوری امت مسلمہ سراپا احتجاج ہے۔ لیکن ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، احتجاج بھی کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو، نوجوانوں کو، اپنے بھائیوں کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم نے احتجاج کس طریقے سے کرنا ہے۔ اصل میں قرآن مجید کائنات میں مالک کا ایک ایسا معجزہ ہے، ایک ایسا حضور کو معجزہ دیا گیا ہے کہ اس جیسی تعلیمات پوری کائنات کے اندر کسی مذہب کے پاس نہیں ہے، اور قرآن کے جتنے بھی چیلنجز ہیں آج تک کوئی مذہب قرآن کے چیلنجز کو قبول نہیں کر سکا۔ قرآن نے جو جو دعوے کیے ہیں آج تک کوئی رد نہیں کر سکا۔ چونکہ یہ بدبخت لوگ قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، قرآن کے چیلنجز کا سامنا نہیں کر سکتے، تو ان کا جو مرض ہے اندر کا وہ اور بڑھ جاتا ہے، اور اس طرح کی اوچھی حرکتیں کرتے ہیں۔ یہ ان کی کمزوری کا ایک انداز ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس قرآن کا علمی طور پہ کوئی جواب نہیں۔ یہ ایسی جو وہ حرکتیں کرتے ہیں، اس سے امت مسلمہ کا سینہ چھلنی ضرور ہوتا ہے، لیکن میرے بھائیوں، اس کا بہترین احتجاج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم یہ جو سڑکیں بلاک کی جاتی ہیں، اپنے ہی ملک کی عمارتیں توڑی جاتی ہیں، اپنے ہی ملک کی سڑکوں کو کاٹا جاتا ہے، لوگوں کے راستے بند کیے جاتے ہیں، اپنی عوام کو تکلیف دی جاتی ہے، یہ احتجاج ان کے خلاف تو نہیں ہو سکتا، یہ اپنی ریاست اور اسلام کے خلاف تو ضرور ہے، لیکن یہ احتجاج نہیں۔ احتجاج اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کو واقعی اس بات پہ تکلیف ہے، دل کو تکلیف ہوئی ہے کہ انہوں نے بہت غلط کام کیا ہے، تو میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں۔ سارے کوشش کرو اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤ، اپنے بچوں کو قرآن کا عالم بناؤ، اپنی مساجد کے اندر قرآن مجید کے دروس رکھو، اپنے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت کرو، اپنی زندگیوں کو، اپنی اولاد کی زندگیوں کو، اپنے خاندان کے سارے افراد کی زندگیوں کو قرآن کی تعلیمات کے مطابق ڈھال لو۔ یہ سب سے بڑا احتجاج اور ان کا سب سے بڑا مقابلہ ہے۔ ہم سچے قرآن کے ماننے والے ہیں، اور ہمارے اس سچے قرآن کو آج تک کوئی جھوٹا ثابت نہیں کر سکا۔ ان کے پاس جتنی مذہبی کتابیں ہیں، ہمارے جید علماء کرام ان کی کتابوں کو یہ ثابت کر چکے ہیں، چاہے وہ تورات ہو یا انجیل ہو یا زبور ہو یا انجیل مقدس جسے کہتے ہیں، جو کچھ جتنی بھی ان کی مذہبی کتابیں ہیں، ہمارے علماء یہ ثابت کر چکے ہیں یہ دلائل کے ساتھ کہ ان کے پاس اصل کتابیں موجود نہیں۔ لیکن کوئی بھی مائی کا لال آج تک ایسا پیدا نہیں ہوا کہ 14-15 صدیاں گزر گئی ہیں جس نے یہ کہا ہو کہ قرآن کا فلاں لفظ قرآن کا نہیں۔ ہم اتنے سچے قرآن کے ماننے والے ہیں، تو اس کا احتجاج جو ہے وہ اس طرح ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کی طرف لے کے جائیں، اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں، انہیں قرآن کا عالم بنائیں، قرآن کے درس سنائیں۔ یہ ہے اصل احتجاج، اور اس سے ان کی بیماری اور بڑھے گی، انہیں اور تکلیف ہوگی۔ ہم چاہتے ہیں کہ انہیں اور تکلیف ہو، انہوں نے اپنی تکلیف کے اندر ہی مرنا ہے۔ لیکن جو طریقہ ہے احتجاج کا وہ یہ ہے، اپنی سڑکیں، اگر کوئی آپ کو یہ کہے اس نام پہ کہ چلو جا کے سڑکیں بلاک کریں، چلو جا کے فلاں کام کریں، کسی پرامن ریلی کا حصہ تو بندہ بن سکتا ہے، لیکن جہاں سڑکیں بلاک ہوں، راستے بلاک ہوں، لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچایا جائے، یہ کوئی احتجاج نہیں، یہ پاکستان کے ساتھ دشمنی ہے۔ جتنے نوجوان ہیں یہ سارے یہ بات سمجھے۔ اگر آپ کو واقعی دلی طور پہ تکلیف ہے تو آؤ، قرآن کے میدان میں آؤ،
قرآن کو سیکھو، لوگوں میں قرآن کی تعلیمات کو عام کرو۔